بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اپنی کوششوں کے ساتھ دعا گو ہوں سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ وہ آنکھ عطا فرمائے جو حقیقت کو دیکھ سکے اور ہم ان غلط فہمیوں سے، خوش فہمیوں سے اور ظاہری اٹریکشن سے باہر نکل سکیں، ہم اس قید سے باہر نکل سکیں جو ہمیں جھنجھوڑ کر گھیر کر برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جانے کے لیے ہم مجبور ہیں۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا ایران کا۔ میری پہلی بلاگ میں بات کر رہا تھا لیکن وہ میری بات ادھوری رہ گئی تھی، تو میں نہیں چاہتا کہ زیادہ ٹائم لگاؤں۔ میں مختصر سی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں اور مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں شاید اپنی بات کو صحیح طریقے سے آپ تک پہنچانے کے لیے میں قاصر ہوں اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی لڑ رہا ہوں، اپنے مسائل سے بھی لڑ رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی قوم کے لیے کھڑا ہو سکوں۔ میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، لیکن یہ تو وقت بتائے گا کہ میں کہاں تک کامیاب ہو سکتا ہوں۔ ایران نے جو کردار ادا کیا حالیہ جنگ میں، سب سے پہلے تو یہ ایک انتہائی ذمہ دارانہ کردار تھا اور مجھے ایران کے اندر بڑی سنسیئرٹی نظر آئی۔ انہوں نے IAEA کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کے ساتھ بالکل وہ مخلص رہا، اس نے جنگ و جدل سے دور رہنے کی کوشش کی، اس نے ہر لحاظ سے اپنے شہریوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کی، اپنے ان اقتصادی جو مسائل تھے، اقتصادی جو پابندیاں تھیں انہوں سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ تو مطلب انتہائی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے کردار ادا کیا اور انتہائی ایماندارانہ طریقے سے کردار ادا کیا، جو کہ یہ چیز میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس امریکہ کو ہم جس طریقے سے سمجھتے تھے کہ وہ ایک عظیم ملک ہے، ایک بڑا ملک ہے، تو اس کا کردار مجھے انتہائی چھوٹا نظر آیا۔ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کا قد بہت چھوٹا نظر آیا، حالانکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک بڑی طاقت کا امریکہ ایک بڑی طاقت ہے اور اس کا وہ لیڈر ہے اور ایک عظیم لیڈر ہے جس کا دنیا میں ایک بہتر کردار ہونا چاہیے، دنیا کو، لوگوں کو اس کو مشکلات اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے وہ ایک بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس نے ہمیشہ نیگیٹو کردار ادا کیا دنیا میں اور انسانیت کو خطرات سے دوچار کیا، انسانیت کا قتل و غارت، خون بہایا گیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی جو مظلوم کی داد رسی کر سکے دنیا میں، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے برعکس جنگ و جدل کی طرف بڑھتے رہے۔ اور اسرائیل کا، امریکہ کا، ہندوستان کا، یہ ہمیشہ ایک ہوا قائم کرنے میں رہتے ہیں اور جنگ و جدل میں، اور کوئی ان کے اندر وہ سچائی، وہ ایمانداری، وہ گریس مجھے نظر نہیں آئی۔ حالانکہ یہ ایک طاقتور ملک ہیں، حالانکہ یہ ایک معاشی طور پہ مضبوط ملک ہیں، ہر لحاظ سے یہ ایک مضبوط ملک ہیں، دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، تو ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے تھی کہ جس سے لگے کہ ان کے اندر ایک گریس ہے، مطلب ان کا ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہونا چاہیے تھا۔ برعکس یہ کہ بجائے یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ان کا جو ہے جو کردار رہا ہے وہ انتہائی نیگیٹو رہا ہے، تو ہمیں یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی طرف کھڑیں، کہاں پہ کھڑیں، کس جانب کھڑیں۔ آیا کہ ہم اپنے آپ کو گرا رہے ہیں یا اپنے آپ کو اوپر اٹھا رہے ہیں؟ آیا کہ ہم حق کی طرف کھڑیں یا ناحق کی طرف کھڑیں؟ آیا کہ ہم اپنے اللہ کو، سپریم طاقت کو کے آگے جھک رہے ہیں یا پھر ایک امریکہ اور اسرائیل کی طاقت کے آگے جھک رہے ہیں؟ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے، کیونکہ ہم اس لیے ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں جو حقائق ہیں، ہمیں ایک انسان ہے، ہمیں حقائق کو دیکھنا چاہیے، حقائق کو سمجھنا چاہیے۔ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم مسلمان ہیں، میں تمام قوموں کو کہہ رہا ہوں کہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ اور یہ جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑی جنگ کی طرف جائے گی، World War 3 کی طرف جائے گی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ نیکسٹ جو ہے یہ 10 دن کے اندر اندر اس نے ختم ہو جانا ہے،
اور اس کے بعد جو سچویشن ہے وہ کافی حد تک چینج ہو جانی ہے، اور اس جنگ سے جو نقصانات ہوئے وہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑیں گے، پوری دنیا کو اس کے اثرات بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ جب ایک معاشرہ، ایک قوم ایک غلط انسان کا چناؤ کرتی ہے، ایک غلط انسان کو ووٹ دے کے سیٹ پہ بٹھاتی ہے، تو اس کا خمیازہ جو ہے قوم کو صدیوں تک بھگتنا پڑتا ہے، اس کے ذلت و رسوائی کا سامنا اس قوم کو صدیوں تک بھگتنا پڑتا ہے، اس کو اقتصادی مالی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس معاشرے کو۔ تو اسی طریقے سے دنیا نے جس طریقے سے رسپیکٹ دی امریکہ کو اور اسے سر پہ بٹھایا، تو اب دنیا کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا نے غلط انسان کا چناؤ کیا، کیونکہ وہ ایک صحیح چناؤ نہیں تھا، بالکل بھی یہ ایک صحیح چناؤ نہیں تھا، اور اس کا خمیازہ پوری دنیا کئی سالوں سے بھگت رہی ہے، اور اب مزید سنگین نتائج اس کے برآمد ہوں گے، اور دنیا کو اس کا خمیازہ، اس جنگ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور مزید مسائل جو ہے دنیا میں بڑھیں گے۔ اور جو مجھے یوں لگتا ہے کہ 5 سے 7 دنوں کے اندر اندر شاید یہ جنگ ختم ہو جائے، اگر اس کو کیونکہ ایران نے ایک اپنا فائنل ٹچ دینا ہے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کے ذہن میں کچھ ہے، جو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک صحیح وقت کا ویٹ کر رہا ہے، اور جو وہ ایک فائنل جو ہے وہ وار کرے گا، اور جس کے بعد اس جنگ نے جو وہ فائنل وار جو ہے وہ اس کے نتائج پر منحصر، اس کو نتائج کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ جب تک آپ اسرائیل کو بھرپور طریقے سے جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کو مارتا رہے گا، وہ آپ کو تباہ و برباد کرتا رہے گا، وہ دنیا کو غزہ بناتا رہے گا۔ لیکن جب آپ صحیح وار کریں گے، صحیح طریقے سے رسپانس کریں گے، تو تبھی وہ پیچھے ہٹے گا، اور اس کے پیچھے ہٹنے کی وجہ بنے گی، اس جنگ کے خاتمے کی وجہ بن سکتی ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ 10 دن کے اندر اندر ہی اس جنگ نے ختم ہو جانا ہے، لیکن اس کے اگلے جو سال ہیں، اگلے جو 8 سے 10 سال ہیں، 11 سال ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ 10 سے 11 سال کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 ہونی ہے، کیونکہ اس وقت جو ذہنیت ہے امریکہ اور اسرائیل کی، وہ انتہائی درجے کی گری ہوئی ذہنیت ہے، جو دنیا کو جنگ کی طرف لے کے جا رہی ہے، دنیا کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور یہ دنیا کو اس میں انوالو کرے گی، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت اور قدرت دی ہے، اور یہی جنگ جو ہے یہ امریکہ کی تباہی کی وجہ بنے گا، کیونکہ آپ جب اللہ تعالیٰ آپ کا قد بڑا کرتے ہیں تو آپ کو کردار بھی بڑا ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے برعکس آپ اگر گندہ کردار ادا کرتے ہیں، آپ ظلم اور تشدد کی طرف لے کے جاتے ہیں، انسانیت کے اوپر جو ہے وہ انسانیت کے اوپر کیر ڈالتے ہیں، تو وہ پھر ایسی طاقتیں زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی، کبھی پاسبل نہیں ہے دیر پاؤں، کیونکہ آپ کو حضرت علی کا یہ قول ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، لیکن بے انصافی اور ظلم کی نہیں۔ تو یہ جو ظلم ہے یہ کسی بھی طاقت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلے جو ظلم اسرائیل اور امریکہ لوگوں کے اوپر، دنیا کے اوپر کر رہے ہیں، انسانیت کے اوپر کر رہے ہیں، غزہ میں کر رہے ہیں، کشمیر میں ہو رہا ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے لیبیا، سیریا، اور جس طریقے سے شام اور کئی ملکوں کو، افغانستان کے اوپر حملے کیے، ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بم گرائے، اور جس طریقے سے انسانیت کو اتنے عرصے سے یہ تباہ و برباد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، قتل و غارت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کا خمیازہ بالآخر امریکہ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے، کیونکہ اب جو ہے جو نیکسٹ میں 10 سے 11 سال کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کی بہت خاص وجوہات ہیں، کیونکہ اب دنیا امریکہ کی جگہ چائنا کو دیکھنا چاہے گی، اور یہی وجہ بنے گی جنگ ورلڈ وار 3 کی۔ اور اس وقت جو ذہنیت ہے مجھے نظر آ رہی ہے امریکہ کی، اسرائیل کی، تو یہ مجھے کنفرم ہے، میں کلیئرٹی کے ساتھ شیورلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب ورلڈ وار 3 کا ٹائم بھی قریب ہے، اور آپ انتظار کریے مزید 10 سے 11 سال، کیونکہ اس کے بعد ورلڈ وار 3 ہونی ہے، اور جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو انہوں نے اگلے مرحلے کے لیے جو خاص کر مسلم کنٹریز کے اوپر سٹرائک کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے،
اور یہ جو ہے وہ اس کے بعد یہ World War III شروع ہو جانی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی وجہ بنا کے۔ اور جو مسلمان ملک ہیں، میں تمام میں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکوں گا، اپنے معاشرے سے، اپنے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اللہ کے آگے جھکیں، سپریم طاقت کے آگے جھکیں۔ یہ نہ کہیں کہ دنیا میں کوئی بڑی شخصیت ہے یا امیر ملک ہے تو اس کے آگے نہ جھکیں، یہ مادہ پرستی اور شخصیت پرستی کی لعنت سے باہر آ جائیں۔ اور میں ایک عام انسان جب تک ایک عام انسان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اس وقت تک تبدیلی ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ آپ جب تک اپنے آپ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، کوئی دوسرا رسپیکٹ نہیں دے گا۔ آپ جب تک اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے منظم طریقے سے کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ اور یہ قرضے کی لعنت پاکستان سے اس کی جان چھڑانی ہے، لیکن یہ تب تک ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، جب تک یہ وہ نقطہ جس کی میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ وہ آئین کو چینج نہیں کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ہر حکومت لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، اور ہر حکومت پاکستان کے اوپر ڈاکہ ڈالتی ہے، اور پھر نتیجے کے طور پہ وہ مجبور ہو جاتی ہے نیا قرضہ لینے کے اوپر، اور یوں قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر سال بعد وہ گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے قرضہ لینے کے اوپر، اور پاکستان اب قرضے کے اوپر چل رہا ہے۔ اور یہ تب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا جب تک ہم اس سسٹم کو ختم نہیں کریں گے، کیونکہ میں اس کا کسی خاص موقع پہ میں اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ بات کروں گا، اور ایک مؤثر طریقے سے ایک ویڈیو بنا کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوں۔ جب تک لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ٹریفک نہیں آئے گی، تو میں بہتر طریقے سے، کبھی منظم طریقے سے، بہتر طریقے سے ورک نہیں کر سکوں گا اپنے لوگوں کے لیے، نہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا کبھی نہیں ہو سکوں گا۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ عام لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، تو وہ عام لوگوں کی طاقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک عام انسان کو۔ ایک عام انسان ہی جو ہے وہ سب کچھ تبدیل کر سکتا ہے، تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ ایک عام انسان کی طاقت ایک بڑی طاقت ہے۔ اور جب تک میرے ساتھ عام لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ایک نقطے پہ ٹریفک جمع نہیں ہوگی، ٹریفک نہیں آئے گی، تو وہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں ایک بہتر، زیادہ منظم طریقے سے ہر چیز کو ورک کر کے، پوائنٹ آؤٹ کر کے ایک منظم طریقے سے ورک کر سکوں، کیونکہ میں اپنے لوگوں کے لیے وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو تاریخ میں کسی نے نہ کیا ہو، جو ہم سب کی تبدیلی کی وجہ بن سکے، ہم سب کی زندگیوں میں مشکلوں کو حل کر سکے ریئل طریقے سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ بات کی حد تک رہیں، اور پھر بس ایک بات کریں اور پھر اس کے بعد اس چیز کو کنٹینیو نہ کریں، ورک نہ کریں، آپ کے پاس کوئی سولوشن نہ ہو، آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو ریئل طریقے سے حل کروں، اور ریئل طریقے سے مشکلیں عام لوگوں کی زندگی کی مشکلیں حل ہو سکیں، عام لوگوں کی برائیاں اور بیماریاں ختم ہو سکیں۔ کیونکہ میں نے صرف اقتصادی سطح پہ ورک نہیں کرنا، میں نے فزیکلی بھی کرنا ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم منٹلی طور پہ اسٹرانگ ہوں، ہم فزیکلی اسٹرانگ ہوں، اور ہم فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے تو ہم آٹومیٹیکلی منٹلی سطح پر بھی اسٹرانگ ہوں گے، کیونکہ میں کمزوریوں کی نوعیت کو سمجھتا ہوں، میں خرابیوں کی نوعیت کو سمجھتا ہوں، میں بیماریوں کی نوعیت کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں اس کے اوپر ورک کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے میں ان مسائل کو سمجھتا ہوں جن کا مجھے سامنا ہے، اور وہ ان طوفانوں اور ان بحرانوں کو میں سمجھتا ہوں جس کا سامنا میری قوم کر رہی ہے، کیونکہ میں اس کا سامنا کر چکا ہوں، لیکن میں اس کا عملی طور پہ حل چاہتا ہوں، عملی طور پہ اس کو حل کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نقطے پر جو ہے وہ لوگ جمع ہوں، اور یہی ایک بنیادی نقطہ ہے، اور میں اس کے اوپر عملی طور پہ مؤثر طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا رزلٹ میں ایک عملی رزلٹ چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب کی بار ایک عام انسان کو کھڑا ہونا ہوگا۔ جب تک ایک عام انسان کھڑا نہیں ہوگا، ایک عام انسان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے، بجائے یہ کہ آپ مادہ پرستی اور شخصیت پرستی کے پیچھے لگیں۔ آپ کو
اب آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور حقیقت کی طرف دیکھنا چاہیے، حقیقت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، نہ ہی کہ آپ کو جو ہے وہ انتظار کرنا چاہیے کہ وہ فلاں آئے گا تو ہمارے مسائل حل کرے گا، نہیں، ہمیں خود اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اور یہی جذبہ لے کر میں کھڑا ہوا ہوں، میں اپنے لیے کھڑا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوں، اپنی قوم کے لیے اور اپنی عوام کے لیے کھڑا ہوں، اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ بہتر طریقے سے اور مؤثر طریقے سے کام کروں، اور میں اپنی خامیوں کے اوپر، اپنی کمزوریوں کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں، اور میں اپنے لوگوں، تاکہ میں اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنا سکوں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔